اعتکاف کی نیت کے ساتھ، اور آئندہ غروب آفتاب پر اس کا ایک دن کا اعتکاف یہ ہو گیا۔ صحیح۔ اب اگر اس کو بقیہ ایام بھی ملتے ہیں، اور چونکہ اس نے اپنے کام کاج سب چیزوں سے فارغ ہو کے اعتکاف کے لیے 10 دن نکالے تھے، اسپتال جانا پڑ گیا، اعتکاف ٹوٹ گیا، ایک دن کا اعتکاف کی ہے قضا کرے، اور بقیہ دن کے اعتکاف اگر یہ کرنا چاہے تو اب اس کے لیے نفلی اعتکاف ہوگا وہ۔ اچھا، یعنی یہ بھی ضروری نہیں کہ بقیہ دن کے لیے اب اس کو مسجد میں رہنا ضروری ہے، یہ بھی ضروری نہیں۔ اور دوسرا جو آپ نے فرمایا کہ بھلے کتنے دن اعتکاف کے باقی ہوں، قضا صرف ایک دن کے اعتکاف کی کرنی ہوگی۔ اچھا یہ بتائیے کہ اس میں روزہ بھی رکھنا ہوگا؟ اعتکاف سنت والا جو ہوتا ہے، سنت اعتکاف، یہ بغیر روزے کے نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ اس کے لیے روزہ رکھنا ضروری ہے۔ تو ماہ رمضان المبارک میں تو چونکہ عام طور پہ روزے رکھتے ہی ہیں، لیکن اگر یہ مریض ایسا ہے، اب چونکہ مریض کی بات چل رہی ہے، ابھی ایک دن کا اعتکاف کرنا چاہ رہا ہے، لیکن اس کو ڈاکٹروں نے کہا ہے کہ آپ کو یہ 3 دن دوا لازمی طور پہ کھانی ہے، صبح و شام دوپہر 3 ٹائم کھانی ہے، تو اب یہ مریض ایسا ہے کہ واقعتاً اس کو اب دوا کھانے کی شرعاً بھی اجازت ہو گئی، اب یہ روزہ نہ رکھے، ٹھیک ہے، لیکن یہ روزہ نہ رکھنے کی صورت میں اعتکاف کی قضا نہیں کر پائے گا، صحیح، کیونکہ اعتکاف کے لیے روزہ ضروری ہے، ایسی قضا کے لیے بھی شرط ہے۔ اچھا گناہ گار ہوگا اس میں، اس صورت کے اندر جو آپ نے بیان کی، روزہ اعتکاف تو ٹوٹ جائے گا؟ اعتکاف ٹوٹنے کی جو بعض شرعی اعذار ہوتے ہیں جن میں اعتکاف بندہ توڑ سکتا ہے، اور ان اعذار کی بنا پر توڑنے سے گناہ گار بھی نہیں ہوگا، تو ان میں یہ ہے کہ کوئی ایسا مرض لاحق ہو گیا جس کی بنا پر اس کا علاج معالجہ مسجد میں ممکن نہیں ہے، باہر ہی جانا پڑے گا، تو عذر شرعی کی وجہ سے ہے تو اس لیے گناہ گار نہیں ہوگا، لیکن اعتکاف ٹوٹے گا۔ اور اس کے بعد اللہ عز و جل کی حضور ہچکیوں اور آہوں کے ساتھ مغفرت کی دعائیں اور التجائیں سلسلہ مناجات افطار کا انعقاد ہوا۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، حضور پاک صاحب لولاک سیاح افلاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، جو میرے کسی ولی سے دشمنی کرے اسے میں نے لڑائی کا اعلان دے دیا، اور میرا بندہ جن چیزوں کے ذریعے میرا قرب چاہتا ہے ان میں مجھے سب سے زیادہ فرائض محبوب ہیں، اور نوافل کے ذریعے قرب حاصل کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ میں اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہوں۔ اگر وہ مجھ سے سوال کرے تو اسے ضرور دوں گا، اور پناہ مانگے تو اسے ضرور پناہ دوں گا۔ رات میں بعد نماز عشاء جو نوافل پڑھے جائیں ان کو صلاۃ اللیل یعنی رات کی نماز کہتے ہیں، اور رات کے نوافل دن کے نوافل سے افضل ہیں۔ مسلم شریف میں ہے، سید المبلغین رحمۃ للعالمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فرضوں کے بعد افضل یعنی فضیلت والی نماز رات کی نماز ہے۔ صلاۃ اللیل یہ ایک قسم کی تہجد ہے کہ عشاء کے بعد رات میں سو کر اٹھیں اور نوافل پڑھیں تو انہیں تہجد کہا جاتا ہے، اور سونے سے قبل جو کچھ پڑھیں وہ تہجد نہیں، صلاۃ اللیل ہے۔ کم سے کم تہجد کی 2 رکعتیں ہیں، اور حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے 8 تک ثابت۔ اس میں قرأت کا اختیار ہے کہ جو چاہیں پڑھیں، بہتر یہ ہے کہ جتنا قرآن یاد ہے وہ تمام پڑھ لیجیے، ورنہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 3 بار سورہ اخلاص پڑھ لیجیے، یعنی قل هو اللہ احد، یہ پوری صورت 3 بار سورہ فاتحہ شریف کے بعد پڑھ لی جائے۔ اس طرح ہر رکعت میں قرآن کریم ختم کرنے کا ثواب ملے گا، ایسا کرنا بہتر ہے۔ بہرحال سورہ فاتحہ کے بعد کوئی سی بھی صورت پڑھ سکتے ہیں۔ امیر المومنین حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے روایت ہے کہ سید المبلغین رحمۃ للعالمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان دل نشین ہے، جنت میں ایسے بالا خانے ہیں جن کا باہر اندر سے اور اندر باہر سے دیکھا جاتا ہے۔ ایک اعرابی نے اٹھ کر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، یہ کس کے لیے ہیں؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ اس کے لیے ہیں جو نرم گفتگو کرے، کھانا کھلائے، متواتر روزے رکھے، اور رات کو اٹھ کر اللہ عز و جل کے لیے نماز پڑھے جب لوگ سوئے ہوئے ہوں۔
حشرا رہائی نار جہنم سے ہو عطا یا رب، رہائی نار جہنم سے ہو عطا یا رب۔ گناہ گار ہوں میں لائق جہنم ہوں، گناہ گار ہوں میں لائق جہنم ہوں، کرم سے بخش دے مجھ کو، نہ دے سزا یا رب، کرم سے بخش دے مجھ کو، نہ دے سزا یا رب۔ ہماری بگڑی ہوئی عادتیں نکل جائیں، ہماری بگڑی ہوئی عادتیں نکل جائیں، ملے گناہوں کے امراض سے شفا یا رب، ملے گناہوں کے امراض سے شفا یا رب۔ اس کے بعد آپ نے ملاحظہ کیا سلسلہ کامیابی کا راستہ اور امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے ہمراہ عاشقان رسول کا طعام۔ ایک ایسا اس وقت رجحان ہے کہ بچہ پیدا ہونے سے پہلے ماں باپ کو ایک ٹینشن لگ جاتی ہے کہ میرا بچہ کون سے اسکول میں پڑھے گا۔ اس کے لیے وہ بیچارے در در کی ٹھوکرے بھی کھاتے ہیں، مارے مارے پھرتے ہیں، چاروں طرف پوچھتے بھی ہیں، کسی اچھی اسکول کا نام پتہ چلتا ہے تو اس طرف غور بھی کرتے ہیں، اس طرف رخ بھی کرتے ہیں، پتہ چلتا ہے جناب پیدائش سے پہلے ہی ایڈمیشن ویٹنگ لسٹ پہ چل رہا ہے، لیکن کبھی ماں باپ نے یہ پوچھا نہیں ہوتا کہ اس اسکول کے اندر میرے بچے کا مستقبل کیا ہوگا۔ آج کا ہمارا یہ سلسلہ اسکولنگ سسٹم، تعلیم، ایجوکیشن سے متعلق ہے، جس کے لیے میں نے آج بالخصوص ہمارے دارالمدینہ اسلامک اسکولنگ سسٹم سے جو تعلق رکھتے ہیں ہمارے ذمہ داران، ان کو بھی عرض کی تھی کہ آپ ہمارے اس کامیابی کا راستہ سلسلے میں شامل ہو کر دارالمدینہ کے حوالے سے انشاءاللہ تعالی ہم ان سے کچھ مشورہ لیں گے۔ لہذا الحمدللہ ہمارے دونوں اسلامی بھائی آج ہمارے سلسلے میں شامل ہیں اور ہم ان سے انشاءاللہ دارالمدینہ کے حوالے سے کچھ مدنی پھول لینے کی کوشش کریں گے۔ دعوت اسلامی نے ایک شعبہ قائم کیا، دارالمدینہ اسلامک اسکولنگ سسٹم۔ دارالمدینہ اسلامک اسکولنگ سسٹم کیا ہے؟ اگر اس کی ویڈیو تیار ہے تو ذرا بتائیے کہ اس اسکول میں بچوں کو کیسے پڑھایا جاتا ہے اور یہ ماحول کیا ہے ہمارے اسکول کا۔ میری آنے والی نسلیں تیرے عشق ہی میں مچلے، میری آنے والی نسلیں تیرے عشق ہی میں مچلے، ان نیک تم بنانا مدنی مدینے والے، میری آنے والی نسلیں تیرے عشق ہی میں مچلے، میری آنے والی نسلیں تیرے عشق ہی میں مچلے، ان نیک تم بنانا مدنی مدینے والے۔ جی
یہ تھی دارالمدینہ اسلامک اسکولنگ سسٹم کا ایک انٹرنل انٹروڈکشن کہ اگر آپ کے بچے دارالمدینہ میں پڑھنے کے لیے آتے ہیں تو ان کو انٹرنلی کیسا انوائرمنٹ، کیسا ماحول فراہم کیا جاتا ہے۔ آئیے پھر میں بڑھتا ہوں ہمارے دارالمدینہ اسلامک اسکولنگ سسٹم کے ذمہ داران کی طرف۔ میرا پہلا سوال آپ سے، آخر جی ماں باپ ٹھیک ہے، دارالمدینہ کا انتخاب کیوں کریں؟ جہاں تک ہے بات ہے دارالمدینہ کی، تو دارالمدینہ الحمدللہ جب اس کیفیت کو دعوت اسلامی کا دارالمدینہ بہت بخوبی واقف ہے، جانتا ہے، تو وہ اس معاملے کی حساسیت سے بھی جو ہے وہ اس کے ذہن میں ہوگی ہے، اور الحمدللہ ہمارے بزرگوں کی تربیت بھی ہے اس معاملے میں۔ تو دعوت اسلامی کا دارالمدینہ ہے یہ الحمدللہ، اس کے اندر شریعت مطہرہ کے تقاضوں کے مطابق جو بھی خیال رکھنے والے عناصر ہیں تعلیمی نقطہ نظر سے، مثال کے طور پر تعلیم کے میدان میں ہم دیکھیں تو جو 2-3 اہم ستون ہیں جس پر پورے تعلیمی اسٹرکچر کی بنیاد کھڑی ہوتی ہے، اساتذہ کرام ہیں، نصاب ہے، ماحول ہے، اور جو سسٹم ہے، یہ ساری کی ساری بہت اہم جو ہے نا وہ کردار ادا کرتی ہیں کسی بھی شخصیت کی تشکیل اور تکمیل میں۔ تو دارالمدینہ کو اگر ہم دیکھیں تو الحمدللہ دارالمدینہ میں، دعوت اسلامی کے دارالمدینہ میں نصاب کی جہاں تک بات ہے تو وہ الحمدللہ شرعی تقاضوں کے عین مطابق مرتب شدہ اور دارالفتہ اہل سنت کی سرپرستی اور زیر نگرانی میں بننے والا وہ نصاب الحمدللہ مدنی منوں کے ذہنوں میں انڈیلا جا رہا ہے۔ اب یہ انڈیلنے والے، انہیں گائیڈ کرنے والے، انہیں سمجھانے والے کون ہیں؟ تو وہ الحمدللہ ہم دارالمدینہ کو دیکھتے ہیں تو یہ بزرگوں کی تربیت ہے، اور الحمدللہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی برکتیں ہیں، یہ ظاہر بہت اہمیت کا حامل ہے۔ تو وہ اساتذہ کرام ہیں جو الحمدللہ وہ شریعت مطہرہ کے تقاضوں پر عمل کرنے والے ہیں، وہ پرہیزگار ہیں، وہ سنتوں کے عامل ہیں۔ پھر جو بھی سسٹم ہے پورے دعوت اسلامی کے دارالمدینہ کا، یہ الحمدللہ جو ہماری دعوت اسلامی کے پورے مدنی ماحول میں ایک جنرل جو اصول ہے شرعی رہنمائی کا، اور قدم قدم پر ہمیں الحمدللہ اس کی بار بار تاکید کی جاتی ہے، ذہن میں بار بار یہ ڈالا انڈیلا جاتا ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑا فیکٹر الحمدللہ دعوت اسلامی کے دارالمدینہ میں بھی کار فرما نظر آتا ہے، قدم قدم پر شرعی رہنمائی لینے کا سلسلہ۔ جدید تقاضوں کا بھی خیال رکھا جاتا ہے چیزوں کا، کہ یہ دارالمدینہ میں الحمدللہ کہ جو تعلیم والدین دنیاوی اسکولوں میں ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ہمارے بیٹے کو، ہمارے مدنی منع کو جو ہے یہ تعلیم دی جائے، تو دارالمدینہ میں الحمدللہ وہ شریعت کے تقاضوں کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ تعلیم، وہ اسکلز بھی جو ہے نا وہ پرووائڈ کی جا رہی ہیں۔ فار ایگزامپل ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جس طرح اگر بالکل بیس سے لے کے چلیں تو ہم کہتے ہیں کہ اسے لینگویجز آنی چاہیے۔ فار ایگزامپل والدین کی خواہش ہوتی ہے کہ ہمارا بچہ انگلش لینگویج جو ہے وہ بول سکے، انگلش میں اس کی اچھی ایکسپرٹیز ہوں، اس طرح سے جو ہے وہ دیگر جو وہ اس قسم کی نالج حاصل کر سکے کہ آگے چل کر نا وہ معاشرے میں جو ہے ایک اچھا آسانی سے عزت یا روزگار حاصل کر سکے اور ایک اچھا شہری کہلا سکے۔ تو یہ بھی ایک ایکسپیکٹیشن جو ہے نا والدین کی ہم سے ہوتی ہے عموماً اسکولوں کے ساتھ۔ تو الحمدللہ دارالمدینہ جو ہے وہ نہ صرف والدین کی ان ایکسپیکٹیشن کو بھی پورا کر رہا ہے کہ جو ہے جدید تعلیم کے حوالے سے دارالمدینہ سے ایکسپیکٹ کر رہے ہیں، اور پھر اس کے ساتھ سب سے بڑی جو بات جو ہے کہ وہ شریعت کے تقاضوں کے مطابق وہ ساری چیزیں جو ہے وہ آ رہی ہیں۔ دیکھیے ویری سمپل، ہم چاہتے ہیں کہ ہم اسلام کے داعی مبلغ بنائیں۔ صحیح، اس سمپل سی بات ہے، آپ کو کوئی ڈارک پہ رکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن ایک طرف ہمارا جامعۃ المدینہ ہے جہاں پر عالم بنایا جاتا ہے، ایک طرف ہمارا مدرسۃ المدینہ ہے جہاں پر حافظ بنایا جاتا ہے، لیکن ہمیں بھی پتہ ہے کہ اس وقت میجورٹی کا رخ اس طرف ہے۔ تو اب ظاہر ہے کہ جب تک کہ ہم اب دنیاوی تعلیم کے کچھ پہلو آپ کے سامنے نہیں رکھیں گے، آپ بھی اتنی جلدی اپنے بچوں کو اس طرف کنورٹ کرنے کے لیے اتنی مینٹلی تو تیار نہیں ہوگے۔ ایک ہماری سوچ عجیب بن گئی ہے، تو اب پھر اس کو دعوت اسلامی کا مزاج، دعوت اسلامی کا انداز دینا ہے۔ دعوت اسلامی کا مزاج اور انداز وہ ہے جو امیر اہل سنت کا مزاج اور انداز ہے۔ اب اس کے لیے ہمارے پاس تعلیم والی جو تعلیمی یافتہ اسلامی بہنیں ہیں، معاشرے میں ہیں، دعوت اسلامی سے بھی بلونگ کرتی ہیں کچھ نہ کچھ، تو وہ ہم سے رابطہ کرتی ہیں، لیکن ڈیفینیٹلی کہ ہمیں ان کو دعوت، ایک تو تعلیم کا جو پروفیشنل سسٹم ہے، پیشہ ورانہ صلاحیت ہے، اس کی اسکلس بڑھانا اپنی جگہ پر ہیں، لیکن ساتھ ساتھ ان کو یہ بھی سمجھانا اور سکھانا ضروری ہے کہ دعوت اسلامی کے دارالمدینہ سے مقاصد کیا ہیں۔ ہمارا بنیادی مقصد یہ ہے کہ ہم ایک ایسا
فرد، باعمل مسلمان فرد اس معاشرے کو دینا چاہتے ہیں جو اپنی زندگی کو دین اور اسلام اور سنت کے مطابق ڈھالنے کی صلاحیت رکھتا ہو، اور اس کے دنیاوی جو تعلیمات کے جو لوازمات ہیں وہ بھی اس کے پورے ہو جائیں، اور ساتھ ہی ساتھ وہ اتنا اس کی مطلب کیپیبلٹی اتنی وہ کمپریہنسو قسم کی ہو کہ وہ اپنا اور اپنے بیوی بچوں کا اور ماں باپ کی خدمت، ان کی کفالت کرنے کی بھی وہ ذمہ داری اٹھا سکے، اور وہ معاشرے میں مانگتا نہ پھرے، اور ایک تعلیمی یافتہ مبلغ ہو، پھر آگے جا کر اسے عالم بنایا جائے۔ دارالمدینہ میں عالم بنانے کی مینٹلٹی دی جائے گی، دارالمدینہ میں قرآن پاک دروس پڑھنے اور حافظ بننے کی مینٹلٹی دی جائے گی، تاکہ یہ دیگر تعلیم کے ساتھ ساتھ، چاہے وہ سائنس ہو، میتھمیٹکس ہو، الجبرا ہو، کیمسٹری ہو، واٹ ایور، اور ان میں جو غیر شرعی چیزیں ہیں ان کو ڈیڈکٹ کیا جائے، ان کو نکالا جائے، ان کو ڈیلیٹ کیا جائے، اور اگر ایسی کوئی چیز آ جائے تو آپ کے تعلیم دینے والے جو ٹیچرز ہیں، باجی ہیں، جو استاد ہیں، ان کا مائنڈ بنا ہوا ہونا چاہیے کہ وہ بتائے کہ یہ جو بات کتاب میں لکھی گئی ہے یہ نظریہ درست نہیں ہے، اسلامک نظریہ یہ ہے، اسلامی مینٹلٹی یہ ہے، اسلامک تھیوری یہ ہے، قرآن اس معاملے میں یہ کہتا ہے، حدیث اس معاملے میں یہ کہتی ہے، تو ڈیفینیٹلی یہ ایک بہت بڑا ایک سسٹم ہے، ایک بہت بڑا کام ہے، اور یہ ہم لے کر چلیں ہیں۔ یعنی اب آپ کے سامنے اس وقت مدنی چینل ہے، جب مدنی چینل آیا تو لوگوں کے ذہنوں میں کنفیوژنس تھی کہ ٹی وی چینل میڈیا، مطلب یہ کیسے پاسبلٹی ہے کہ یہ چلا بھی لیں گے اور گناہ بھی نہیں ہوگا۔ الحمدللہ اس رمضان میں دعوت اسلامی کو مدنی چینل چلاتے ہوئے 6 سال ہو گئے، اللہ نظر بد سے بچائے، اور دعوت اسلامی نے گویا کہ یہ پروف کیا، کر رہی ہے، اللہ کی رحمت سے، اس کے کرم سے، اس کے حبیب کا صدقہ ہے، اور آپ نے اس کو قبول کیا۔ پردہ کے دسترخوان پر سنت کے مطابق بیٹھ کر 3 انگلیوں سے چھوٹے نوالے لے کر اچھی طرح چبا کر کھاؤں گا، ہر 2 ایک لقمے پر الحمدللہ یا واجد بسم اللہ کہوں گا، وقتاً فوقتاً زور سے بھی کہوں گا تاکہ دوسروں کو بھی یاد آ جائے۔ اطراف کے شیعہ گواہ ہوں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم۔ بسم اللہ وعلی برکت اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نبی۔ رمضان 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 فیضان رمضان 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 فیضان رمضان 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 فیضان رمضان 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 فیضان رمضان فیضان رمضان فیضان رمضان 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 فیضان رمضان۔ پھر آپ نے ملاحظہ کیا تلاوت اور نعت کے بعد امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا امت پر گہر افشانی سے لبریز مدنی مذاکرہ۔ میں نے سوال کرنا ہے۔ پچھلے کچھ دنوں پہلے ایک بندہ میرے سے کوشچن کر رہا تھا کہ یار یہ جو آپ دعوت اسلامی والوں کو فالو کرتے ہو تو یہ ہر صحابی کو سیدنا کیوں کہتے ہیں؟ کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہر جو صحابی تھے وہ سید تھے، یہ کیوں کہتے ہیں سیدنا؟ تو اس کی ذرا تھوڑی سی مجھے رہنمائی فرما دیں۔ سید کے معنی ہوتے ہیں سردار، اور سیدنا ہمارے سردار، تو پھر ہم سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو بھی تو سیدنا کہتے ہی ہیں۔ میرے آقا علیہ رسول تو نہیں ہے، رسول ہے۔ اچھا، انبیاء کرام علیہ السلام کو بھی ہم سیدنا کہتے ہیں، تو یوں یہ ایک دلچسپ اعتراض ہے
ورنہ اہل عرب میں تھوڑا معزز آدمی ہوتا ہے نا، اس کو بولتے ہیں یا سیدی، یعنی اے میرے آقا، بلکہ سید وہاں تو جناب کے معنی میں بھی استعمال کرتے ہیں، جیسے ہم بولتے ہیں مسٹر تو وہ سید، اور اہل عرب میں جس طرح ہم سادات کرام کو سید بولتے ہیں نا، وہ سید کو وہ بولتے ہیں حبیب، شریف بھی حبیب. جیسے کہ مشہور بزرگ ہیں دنیا عرب کے شیخ حبیب عمر، اور شیخ حبیب عمر اس کو اس لیے بولتے ہیں کہ وہ سید ہیں، ہماری زبان میں بنے گا شیخ سید عمر، تو وہ حبیب بھی بولتے ہیں اور شریف بھی بولتے ہیں. سید ان کے یہاں یہ استعمال نہیں ہوتا آل رسول کے لیے، عام جو معزز آدمی ہوتا ہے اس کو یہ سید بولتے ہیں، اور سید کو جناب کے معنی میں یہ رکھتے ہیں. تو یہ بس بیچاروں کو معلومات نہیں ہوگی جنہوں نے آپ کو ایسا کہا ہوا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرت وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرت مجھے نسیم راجپوت کہتے ہیں، میں ایک چینل میں اسپورٹس کا اینکر ہوتا ہوں. ایک سوال میں آپ سے بھی یہ جاننا چاہوں گا، نماز کے دوران جو توجہ ہٹتی ہے تھوڑی سی، ہماری ایک دم سے زندگی کے کاموں کی جانب چلی جاتی ہے، اس کو کس طرح کنٹرول کیا جائے؟ اب اس کے اسباب تو بہت سارے ہو سکتے ہیں. اول تو ہمارا دل ہی سخت ہو گیا، اور سختی کے اسباب اتنے زیادہ ہم نے پالے ہوئے کہ جس کی انتہا نہیں. جب دل سخت ہو جائے گا تو نماز میں دل کہاں سے لگے گا؟ بہرحال دل لگے یا نہ لگے نماز پڑھنی ہی چاہیے. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم 6 چیزیں عمل کو ضائع کر دیتی ہیں. مخلوق کے عیوب کی ٹو میں لگے رہنا، دل کی سختی، دنیا کی محبت، حیا کی کمی، لمبی امید اور حد سے زیادہ ظلم کرنا. علامہ عبد الرؤف مناوی علیہ رحمۃ اللہ الہادی اس حدیث پاک کے الفاظ قساوت قلبی یعنی دل کی سختی کی شرح کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ قساوت قلبی سے مراد دل کا سخت ہونا اور واعظ و نصیحت قبول کرنے سے انکار کرنا ہے. یہ جامع الترمذی کی حدیث ہے. علامہ مناوی کا تو قول ختم ہوا. رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان معظم ہے، اللہ عز و جل کے ذکر کے علاوہ زیادہ گفتگو نہ کیا کرو، کیونکہ ذکر الہی کے علاوہ زیادہ کلام کرنا دل کی سختی کا باعث ہے، اور بلا شبہ سخت دل انسان اللہ عز و جل کی بارگاہ میں سب سے زیادہ دور ہے. مفتی احمد یار خان علیہ رحمۃ الحنان فرماتے ہیں، یہ میرات المناجی میں فرما رہے کہ سختی دل کا انجام یہ ہوتا ہے کہ اس میں واعظ و نصیحت اثر نہیں کرتا. کبھی انسان اپنے گزشتہ گناہوں پر روتا نہیں، آیات الہیہ میں غور نہیں کرتا. اللہ تعالی محفوظ رکھے. زیادہ بولنا اور بہت ہنسنا دل کو سخت کرتا ہے، اور زیادہ ذکر اللہ یا اللہ والوں کی صحبت، موت کی یاد اور آخرت کا دھیان، قبرستان کی زیارت دل میں نرمی پیدا کرتی ہے. حضرت سیدنا معروف کرخی علیہ رحمۃ اللہ القوی فرمایا کرتے تھے کہ دنیا 4 چیزوں کا نام ہے. نمبر 1 مال، نمبر 2 کلام یعنی گفتگو، نمبر 3 سونا یعنی کہ نیند، اور نمبر 4 کھانا. مال سرکشی کا سبب ہے، کلام یعنی گفتگو لہو و لعب میں مبتلا کر دیتی ہے، نیند غافل کر دیتی ہے، اور کھانا دل کی سختی کا باعث ہے. لیکن ان کی اپنی تفصیلات ہیں، جیسے کہ مال وہ جو اللہ کی راہ سے دور کرنے والا ہو، اگرچہ حلال مال ہو لیکن وہ اللہ کی راہ سے دور کرنے والا اور غفلت میں مبتلا کرنے والا ہو، اور اس کی محبت دل کے اندر ہونا یہ مضر ہے. دل کے باہر ہے تو کوئی نقصان نہیں ہے. اس کو یوں سمجھے کہ کشتی پانی میں ہے تو کشتی کو کوئی نقصان نہیں ہے، اور جیسے ہی پانی کشتی کے اندر آ گیا تو یہ کشتی کے لیے نقصان دے اور اس کو ڈبو دے گا. تو اس طرح دل میں مال کی محبت نہیں ہے. خالی منہ سے بولنا کہ میرے دل میں مال کی محبت نہیں ہے یہ کافی نہیں ہے. اپنے دل پر ہر ایک غور کر سکتا ہے اور سمجھ سکتا ہے کہ دل میں مال کی کتنی کھپت ہے.
تو مال کی محبت اگر دل میں ہے تو گویا یہ پانی کشتی میں آ گیا ہے اور یہ تباہ کن ہے. تو یہ مال جو ہے یہ برا. یہ میں اپنی طرف سے آپ کو اس قول کی وضاحت کر رہا ہوں. اس طرح کلام مطلقاً بات چیت یہاں لکھا ہے تو اس میں پھر وہی آئے گا کہ فضول کلام جو ہے وہ نقصان دہ ہے، لا یعنی بے فائدہ کلام یا معاذ اللہ گناہ بھرا کلام اور گفتگو جو ہے یہ یقیناً تباہ کن ہے اور یہ بھی دل کی سختی کا سبب ہے. سونا تو وہ بھی زیادہ سونا کہ زیادہ سونا جو وہ کھونا ہی کھونا ہے، اور کھانا تو یہ زیادہ کھانا یعنی کہ پیٹ بھر کے کھانا، اس کی بھی مذمت علماء کرام بیان کرتے ہی آ رہے ہیں. تو کھائے اتنا کہ آدمی مطلب ہے نا کہ چل سکے. زیادہ کھانے سے ظاہر بیماریاں بھی بڑھتی ہیں، اور اگر بھوک سے زیادہ کھایا یعنی اتنا کھا لیا کہ ظن غالب ہے کہ مزید کھائے گا تو بیمار ہو جائے گا، تب تو اب زیادہ کھانا حرام ہے. حضرت سیدنا مالک بن دینار علیہ رحمت اللہ الغفار فرماتے ہیں اگر تو اپنے دل میں سختی یا اپنے بدن میں سستی یا اپنے رزق میں محرومی دیکھے تو یقین کر لے تو نے کوئی فضول بات کی ہے. تو بہرحال یہ کہ بہت سارے اسباب ہیں دل کی سختی کے، تو جب تک یہ دور نہیں ہو جاتے اس وقت تک نماز میں دل لگنا یہ ہے دشوار. ان اسباب کو بھی دور کرتا رہے، نماز بھی پڑھتا رہے، نماز چھوڑ نہ بیٹھے کہ یہ تو پھر شیطان کی سیدھی سیدھی وہ کامیابی ہے، ونر ہو جائے گا وہ. تو مقابلہ کرتا رہے اور اسباب دور کرتا رہے. سب سے بڑا سبب جو نماز میں دل نہ لگنے کا ہے وہ ہے گناہ، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی. اس میں تو سانس بعد میں لے، پہلے توبہ کرے اور اس سے جان چھڑائے. بالکل فائنل ڈیسیزن لے لے کہ اب میں نے گناہ نہیں کرنے، خلاص، ٹھیک ہے نا. اور جو اس کے تقاضے ہیں وہ پورے کرے. توبہ کے تقاضے بھی ہوتے ہیں، بعض گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ اس کے لیے توبہ کافی ہے، بعض گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ توبہ کے ساتھ ساتھ اس کی تلافی بھی کرنی ہوتی ہے. تلافی کو یوں سمجھے کہ نماز قضا کر دی، یہ گناہ ہے تو اس کی توبہ بھی کرے اور قضا ادا بھی کر دے، تو یہ اس کی تلافی ہوئی. اسی طرح اور معاملات. تو انشاءاللہ جب یہ صحیح معنوں میں توبہ تلافی ہو جائے گی تو نماز میں ایسا دل لگے گا کہ بے چینی ہوگی کہ پھر کب نماز پڑھوں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مدنی مذاکرے کے بعد دیکھا سلسلہ فیضان سحری اور امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی سحری کے مناظر. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، یہ وہی تاریخی قلعہ خیبر ہے، عرب شریف مدینہ منورہ سے تقریباً 2 گھنٹے کے فاصلے پر. 150 سے پونے 200 کلومیٹر کا یہ راستہ ہے. خیبر کا شہر ہے، پرانی یادیں ہیں یہاں پر. اسی طرح کا یہاں پر گھر بھی موجود ہے اور قلعہ بھی اسی حالت میں موجود ہے. کیا ہوا تھا یہاں؟ ہوا یہ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم پر شفقت و عطائے رسول رحمت کی عکاسی کرتی ہوئی ایک ایمان افروز حکایت غور سے سنیے کہ چنانچہ حضرت سیدنا سہل بن سعد فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کے دن فرمایا کل یہ جھنڈا میں ایسے شخص کو دوں گا جس کے ہاتھ اللہ عز و جل فتح دے گا. وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس سے محبت کرتے ہیں. اب ایسا پیارا اعلان، ہر کسی کو تجسس ہو گیا کہ یہ جھنڈا کس کو ملنا ہے کہ جس کے ہاتھ میں فتح خیبر بھی ہے اور اللہ اور اس کا رسول بھی اس سے محبت کرتے ہیں. ہر صحابی یہ تمنا رکھتا تھا، یہ امید رکھتا تھا کہ یہ علم، یہ جھنڈا اسی کو دیا جائے گا. صبح ہوئی، ایک تجسس کا سما ہوگا. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک سوال کیا، علی بن ابی طالب کہاں ہیں؟ لوگوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی آنکھیں دکھتی ہیں، یعنی آنکھوں میں آپ کو تکلیف تھی. میرے آقا نے فرمایا انہیں بلاؤ. انہیں لایا گیا تو محبوب رب العباد راحت ہر قلب ناشاد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کی آنکھوں پر اپنا لعاب دہن یعنی تھوک شریف لگایا اور دعا فرمائی. وہ ایسے اچھے ہو گئے گویا انہیں درد ہی نہ تھا اور انہیں میرے آقا نے جھنڈا عطا کر دیا. سبحان اللہ. حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی قسمت پر ہماری جانیں قربان. اب مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے کیا عرض کی، یا رسول اللہ کیا میں ان لوگوں سے اس وقت تک لڑوں جب تک وہ ہماری طرح مسلمان نہ ہو جائیں؟ میرے آقا نے فرمایا نرمی اختیار کرو یہاں تک کہ ان کے میدان میں اتر جاؤ، پھر انہیں اسلام کی دعوت دو، اللہ عز و جل کے جو حقوق ان پر لازم ہیں وہ انہیں بتاؤ،
خدا کی قسم اگر اللہ عز و جل تمہارے ذریعے کسی ایک شخص کو ہدایت عطا فرمائے تو یہ تمہارے لیے اس سے اچھا ہے کہ تمہارے پاس سرخ اونٹ ہوں. یہ جو جنگ خیبر ہے نا، یہ بچپن سے پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں نا. اس کے متعلق حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ قلعہ خیبر جو ہے، قلعہ خیبر کا جو دروازہ ہے جی جس کے ایک روایت کے مطابق 40 افراد بھی بعد میں اٹھا نہ سکے، جی اس کو آپ نے ایک ہاتھ میں اٹھا کر ڈھال کے طور پر استعمال فرمایا. تو اب یہ تقریباً جو ہے وہ 1400 سال پرانا یہ واقعہ ہے. جب وہاں پر گئے، ایک تو وہ ہو رہا تھا کہ اس ٹائم دل کی کیفیت کیا ہو رہی ہوگی. اچھا اب یہ دیکھیں کہ اس میں یہ بات واقعی کہ وہاں جا کر فیلنگز ہوئی کہ یہ قلعہ ویسے کا ویسے ہی ہے، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام، صحابہ کرام علیہم الرضوان، بڑی جماعت وہاں پر تشریف لے گئی اور وہاں یہ مارکا ہوا، اور پھر مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم پر وہ اعتماد مصطفیٰ، اور پھر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی ایسی دعا کہ پھر فاتح خیبر آپ ٹھہرے. تو خیر ایسے مقدس مقامات پر جا کر شرمندگی زیادہ ہوتی ہے کہ کہاں اپنا گندہ وجود لے آئے، لیکن یہاں ساتھ ساتھ ایک نیت ہوتی ہے کہ ہماری حاضری ہو جائے گی، اس کو ایمان کا گواہ کر لیں گے اس جگہ کو، اور پھر ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کو مناظر ایک دکھا دیں اور گے. جو ہے نا وہ نہیں میں یہ اتنا پرانا قلعہ نا، اتنا پرانا قلعہ. آپ نے تھوڑا سا بولا کہ وہ ہم اندر گئے ہیں اور وہی دیواریں تو کوئی خوف نہیں آ رہا تھا کہ یار کوئی اصل میں یہ ضرور تھا کیونکہ اب وہاں جو ہے وہ یوں سمجھ لیں کہ پبلک کے لیے تو الاؤ نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے پیک کیا ہوا ہے، اور واقعی ٹھیک پیک کیا ہوا ہے کیونکہ وہ بہت کچی ہو گئی ہیں دیواریں، چھتیں. ایک دو جگہ ہمیں بھی پیر رکھتے ہوئے ڈر لگ رہا تھا کہ کہیں ہم پہلے فلور سے نیچے نہ آ جائیں. تو بہرحال احتیاط کرتے کرتے ہم چلتے گئے، اور ہم نے کہا کہ ایک بار ریکارڈ ہو جائے. تو ناظرین کو مشورہ دوں گا کہ آپ قلعہ خیبر نہ جائیے گا، وہاں الاؤ نہیں ہے آپ جا سکیں کیونکہ انہوں نے بند کیا ہوا ہے. تو ریکارڈنگ کے لیے ہم گئے تھے، لیکن اس کے بعد ایسا لگتا ہے کہ نہیں جانا چاہیے کیونکہ اب اور لوگ جائیں گے تو شاید اس کی دیواریں نہ گر جائیں. تو یہ ایک باقی ہے اور ایک تاریخی جگہ ہے، ہسٹوریکل پلیس ہے، تو اس کو ویسے ہی رہے. اول آخر نمک یا نمکین استعمال کروں گا حصول ثواب کے لیے، حتی الامکان سنت کے مطابق کھاؤں گا پیوں گا. اول آخر درود و سلام کے ساتھ مسنون دعا ایک پڑھوں گا. آخر میں سورۃ الاخلاص، قریش اور درود و استغفار کی ترکیب کروں گا. پردہ کیے دسترخوان پر سنت کے مطابق بیٹھ کر 3 انگلیوں سے چھوٹے نوالے لے کر اچھی طرح چبا کر کھاؤں گا. ہر 2 ایک لقمے پر الحمدللہ یا واجدو بسم اللہ کہوں گا، وقتاً فوقتاً زور سے بھی کہہ لوں گا تاکہ دوسروں کو بھی یاد آ جائے. صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم. بسم اللہ وعلی برکت اللہ. صلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. اور ٹرانسمیشن کی آخر میں ملاحظہ کیا USA اور کینیڈا کے ناظرین کے لیے پیش کیا جانے والا سلسلہ دل میں ہو یاد تیری گوشہ تنہائی ہو، پھر تو خلوت میں عجب الجم نارائی ہو، پھر تو خلوت میں عجب الجم نارائی ہو. In this ayah karima, Allah subhanahu wa ta'ala orders that a group of Muslims, they must go out and seek knowledge and become complete ulama. And after they become complete ulama, they must come back to their communities and cause fear of Allah Azza wa Jal in them, so they may attain piety and success.
to have knowledge of deen which is required for person's personal need is farz ain. صحیح. For example, when you become baligh, namaz becomes farz upon you. Okay. So it becomes farz upon you to know the matters of namaz. Paki, napaki, purity, impurity, etc., conditions of salat, the timing. Similarly, if you are in business, you need to know the masail of business. But to become a complete alim, A to Z, there is fard kifaya. Fard kifaya means that if one person or few people from the community, they go out and become ulama, then the whole community would not be regarded as sinners. Definitely. But if none of them go out and seek knowledge, then the whole community is qualified as sinners, that they have neglected that obligatory duty, they have neglected that farz duty. Now imagine alim deen does a great favor upon the community. یہ عالم دین کا احسان ہے کہ اس کا جا کر علم حاصل کرنا ساری قوم کو گناہ سے بچاتا ہے. علم دین کے حوالے سے جو فضائل ہیں تو قرآن و حدیث میں بے شمار ہیں, سنتے ہی رہتے ہیں ہم. ایک بڑا مشہور مقولہ ہے کہ عالم ہی انسان ہوتا ہے. واہ. کیونکہ عالم کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ جو اب میں قدم اٹھاؤں گا تو یہ میرا قدم اٹھانا حلال ہے یا حرام ہے, جبکہ غیر عالم کو یہ پتہ نہیں ہوتا. اسی طرح احادیث مبارکہ کے اندر علم دین حاصل کرنے والے جو طلباء ہیں ان کے بے شمار فضائل بیان کیے گئے. ایک حدیث جو ہم بچپن سے سنتے چلے آ رہے ہیں کہ جب کوئی طالب العلم حاصل کرنے کے لیے اپنے گھر سے نکلتا ہے تو فرشتے اس کی خوشنودی کے لیے اپنے پروں کو بچھا دیتے ہیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. سمندر میں مچھلیاں, سوراخوں میں چوٹیاں اس کی مغفرت کے لیے دعائیں کرتی ہیں. ماشاء اللہ. اسی طرح ایک روایت کا مفہوم یہ بھی ہے کہ جب وہ کسی قبرستان سے گزرتا ہے اور قبروں پہ اگر عذاب ہو رہا تھا تو اس کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی عذاب کو دور فرما دیتا ہے. سبحان اللہ. تو علم دین حاصل کرنے کے حوالے سے اس طرح کے فضائل ہیں. اور پھر علم کی برکت سب سے بڑی یہ ہے کہ الحمدللہ ہم اپنی عبادت کا تحفظ کر سکتے ہیں, کیونکہ بغیر علم کے جو عبادت کی جائے گی بعض صورتوں میں تو وہ ہوگی نہیں, یا اگر ہوگی تو اس کے اندر نقص پیدا ہو جائے گا. جیسے فی زمانہ الحمدللہ اس وقت رمضان کو مبارک مہینہ ہے, ہم اس کی برکتیں لوٹ رہے ہیں. صحیح. تو اس وقت بھی شاید ہمارے معاشرے میں ایسے افراد ہوں گے کہ جن کے پاس علم نہیں ہے تو وہ اذان فجر پہ شاید اپنا روزہ بند کر رہے ہوں گے. بالکل بالکل. اگر علم ہوتا تو وہ اپنے روزے کا تحفظ کر لیتے. تو علم کی اتنی برکتیں, اتنے فضائل ہیں کہ جو واقعی بیان نہیں کیے جا سکتے. تو بس یہی اشارہ ہمارے لیے کافی ہے کہ عالم ہی انسان ہوتا ہے. لہذا کوشش کی جائے کہ ہم خود علم دین حاصل کریں. بالفرض ہم حاصل نہیں کر سکتے, اس طرح کے مسائل میں اگر ہم الجھے ہوئے ہیں تو اپنے بچوں کو عالم بنائیں کہ انشاءاللہ ہمارے گھر سے کوئی عالم بنے گا تو وہ ہماری بخشش کا سامان بن جائے. ماشاءاللہ. فیضان رمضان, فیضان رمضان, فیضان رمضان, رمضان رمضان, رمضان رمضان, رمضان رمضان, فیضان رمضان, رمضان رمضان, رمضان